غزوہ تبوک رسول خدا کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے۔ یہ غزوہ سن 9 ہجری رجب اور شعبان میں تبوک کے مقام پر انجام پایا۔ پیغمبر اکرم نے رومیوں کے ساتھ جنگ کے ارادے سے تبوک کی طرف عزیمت فرمائی، مگر بعض صحابہ بالخصوص مدینہ کے منافقین نے سپاہ اسلام میں شمولیت سے انکار کیا اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں ایران اور روم دو بڑی طاقتیں تھیں جن کے درمیان طویل جنگیں بھی ہو چکی تھیں، لیکن انہیں تیسری بڑی طاقت کا ابھرنا ناقابل برداشت تھا۔ چنانچہ عرب کے شمال میں واقع سلطنت روم کے لیے فتح مکہ اور فتح حنین کی خبریں کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھیں۔ مورخین کے بقول سن 9 ہجری میں تقریباً پورا حجاز مسلمانوں کے زیر نگین آ چکا تھا اور بہت سے قبائل چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسلام کا اظہار کرنے لگے تھے، لیکن اسلامی حکومت کو اپنی سرحدوں سے باہر روم کی جانب سے خطرات لاحق تھے۔ علاقہ شام پر روم مسلط ہو چکا تھا اور رومی افواج مسلمانوں کی حدود پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کرنے لگی تھی۔ آٹا اور گھی فروخت کرنے کی غرض سے مدینہ آنے والے نبطی شام کی بعض خبروں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک نبطی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ رومیوں نے بہت سے لشکر شام میں فراہم کر دیے ہیں اور ہراکلیوس عرب کے بہت سے قبائل کو اپنی صفوں میں شامل کر چکا ہے اور وہ خود شام کی شمالی شہروں تک آ چکا ہے، اور رومی اسلامی حکومت کے استحکام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ عصر رسالت میں شام مشرقی روم کی نوآبادی کی حیثیت رکھتا تھا جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا۔ سرحدی علاقوں کے عوام اور حکام عیسائی تھے اور سرحدوں میں سکونت پذیر قبائل شام کی مرکزی حکومت کے اطاعت گزار تھے، جبکہ شام کی مرکزی حکومت مشرقی روم کی کٹھ پتلی تھی۔ مکہ میں بت پرستوں کا قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہونے کی وجہ سے رومی حکام شام پر مسلمانوں کے حملے کے امکان سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ سلطان روم مسلمانوں کو اچانک دبوچنا اور ان کی قوت زائل کرنا چاہتا تھا، اور یہ کام اس نے شام کے حکمران کے سپرد کیا۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچانک اور بے خبری میں رومی حکمرانوں کو حیرت زدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کے عوام اپنے کام کاج میں مصروف تھے اور فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا، جبکہ دوسری طرف سے قحط سالی کی سی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل مقصود کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو جنگ کے اخراجات پورے کرنے کی دعوت دی۔ مسلمان مردوں اور خواتین نے دل کھول کر مدد کی۔ مدینہ میں موجود منافقین نے بھی اپنی سازشیں شروع کر دیں۔ منافقین کی سازشیں یہاں تک آ پہنچیں کہ رسول اللہ کو اطلاع ملی کہ وہ نہ صرف جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ جاسون کے محلے میں واقع سہیلم نامی شخص کے گھر میں مسلمانوں کو جنگ سے روکنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طلحہ بن عبید اللہ کی سرگردگی میں سازشوں کی سرکوبی اور دوسروں کی عبرت کی غرض سے مذکورہ گھر کو آگ لگا دیں۔ منافقین اچانک آگ کی لپیٹ میں آئے تو ہر ممکن طریقے سے بھاگ گئے اور ان میں سے ایک کو چھت سے کودنا پڑا جس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور منافقوں کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ منافقین جان گئے کہ سازشیں جاری رکھنے کی صورت میں انہیں اس سے بھی زیادہ شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ رومی فوج کی بلکہ تک رسائی اور رسول خدا کے خلاف جنگی منصوبوں کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب حالات سے آگہی کے لیے بلکہ روانہ کیے اور کچھ مدینہ کے اطراف اور مکہ روانہ کیے تاکہ قبائل کو جنگ کے لیے تیار کریں، جن میں 9 مسلم قبائل خزاع، مزینہ اور جہینہ جیسے قبائل شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ صاحب حیثیت افراد ناداروں کی مدد کریں اور جس نے جو کچھ پس انداز کیا ہے خیرات کرے۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا اور ایک دوسرے کی مدد سے بڑی سپاہ تشکیل دی۔ لشکر فراہم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ لوگوں نے خطبہ سنا تو جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہوئے۔ دعوت شدہ قبائل جنگ کے لیے نکلے اور منافقین اور بعض غیر منافقین نے گھر بیٹھنے کو ترجیح دی۔ رسول اللہ کو خبر ملی تو گرمی بہت شدید تھی۔ فصل کاٹنے اور پھل چننے کا زمانہ تھا۔ لوگوں کو اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ دینا دشوار ہو رہا تھا۔ آپ نے سپاہ اسلام میں رضاکارانہ شرکت کے لیے اعلان کیا اور مکہ کے باشندوں نیز اطراف کے بادیہ نشینوں سے مدد مانگی اور مسلمانوں کو مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔
اور سابقہ غزوات کے برعکس اس بار اعلان کیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے تھا کہ لوگ اس طویل سفر کی تکالیف کو مد نظر رکھ کر سفر کی تیاری کریں۔ مسلمانوں نے دل کھول کر مدد کی۔ تقریباً 30,000 مسلمانوں پر مشتمل لشکر تبوک کی جانب سفر کے لیے تیار ہوا۔ سپاہ اسلام بہت زیادہ صعوبتیں جھیل کر آخرکار تبوک میں داخل ہوئی۔ رسول اللہ نے تبوک میں 20 دن تک قیام فرمایا، جبکہ ہرقل وہیں شام میں ہی مقیم رہا۔ بعض روایات کے مطابق روم کے فرمانبرداروں نے اپنے نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کے ساتھ قبول کیا۔ رسول اللہ نے جزیہ کی ادائیگی کی شرط پر صلح کر لی۔ گو کہ مسلمانوں کو اس سفر کے دوران بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہ ایک بڑی آزمائش تھی جس سے گزر کر مسلمانوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ ہر حال میں اسلام کا تحفظ کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے منافقین مکمل طور پر بے نقاب ہو گئے اور اسلامی معاشرے نے ان کو بخوبی پہچان لیا۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں سرحدی علاقے میں مقیم بعض قبائل کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے، جو اسلامی مملکت کے امن و سلامتی میں بہت اہم ثابت ہوئے۔ تبوک سے واپسی کے دوران عقبہ کے مقام پر بعض منافقین نے رسول خدا پر قاتلانہ حملہ کرنے کی سازش بنائی، لیکن خداوند متعال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سازش سے آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ اور عمار کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے تاکہ گھاٹی سے گزر جائیں۔ نقاب پوش منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو ہنکانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عمار بن یاسر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی باگ پکڑے ہوئے تھے اور حذیفہ پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ چلتے چلتے منافقین کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا۔ آپ نے انہیں ڈانٹا۔ حذیفہ نے رسول خدا کے حکم پر اپنے ڈنڈے سے ان کی سواریوں کا منہ توڑ دیا اور وہ فرار ہو کر لشکر میں بکھر گئے۔ رسول خدا نے حملہ آور منافقین کے نام حذیفہ اور عمار کے لیے فاش کر دیے تھے اور انہیں امانت کا حکم دیتے ہوئے انہیں خفیہ رکھنے کی ہدایت کی تھی۔